بدر کی لڑائی رمضان المبارک تو ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی لڑائی سے پہلے کی رات جب آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گر گڑا کر دعائیں کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ کر اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی، دعا، مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لہر داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکی بن جانے سے اللہ کی یاد میں مغموم تھی۔ کوئی سر بسجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا۔ ہچکیاں بھی تھیں، سسکیاں بھی، امید بھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں یہ عالم تھا کہ ضیافتیں، بھنا ہوا گوشت، فتح و جام کے اشعار، تکبر و غرور، خاندانی تفاخر، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات۔ پیٹ بھر کے کھا چکے تو صراحیوں کے منہ کھل گئے۔ رقص اور موسیقی کی آوازیں، قریش کی بہادری پر مشتمل شاعری اور گانے بجانے والوں کے ہاتھ اور آنکھوں کی حرکات و سکنات، اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا شور و غل ہنگامہ۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے، چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد اداس تھا۔ سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھکے ہوئے جسم تھک کر سو گئے، خراٹے لے رہے تھے۔ قالینوں پر جگہ جگہ ساغر روندھے پڑے تھے، ان کا بھنا ہوا گوشت، انگور کی نفیس شراب، اپنی طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت اور نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستوع کے خیموں میں بھی رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین تھک ہار کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئی، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت و نصرت کی امید پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ہو کا عالم تھا، نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے دہاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ سکوت توڑنے کے لیے متحرک۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما ہے۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے، یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجا ہے۔ خیمے کے اندر سے آسمانی چاند کی کرنیں داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند، مہتاب نبوت کا منور چہرہ، صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرے پر جذب ہو رہی ہیں، کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بند گئی ہے۔ مگر ابوبکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ بار بار چادر اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر ابوبکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کی، حسبک یا نبی اللہ۔ عین اسی لمحے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابوبکر، خوشخبری سن لو، جبرائیل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر ہے، وعدہ ربانی پورا ہو گیا، دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، چادر کندھے مبارک سے بار بار نیچے گر جاتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی کہ اے اللہ، قریش کے لوگ اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے حدیث کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم کی دعائیں نہایت جامع اور پرتاثیر ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، مگر غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر عجز و انکساری کا جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اس کی رضا میں راضی لوگ تھے، اس کے کلمے کو سربلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ عطا کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ
خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ قریش کے نخوت طاقت کا تذکرہ بھی دعا میں ملتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی بے چارگی، بے سیر عثمانی کے اشارات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم کا کل سرمایہ وہی تھا جو اپنے میدان جنگ میں لا کر پیش کر دیا۔ یہ 313 نفوس کی پونجی تھی۔ آپ نے اپنے دامن میں جو ہیرے موتی جمع کیے وہ سب یہی تھے۔ یہ لوگ جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہ رہتا۔ سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے اپنے سب کچھ پیش کر دو، پھر دعا کرو۔ اللہ سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا اور بظاہر ناممکن کو اللہ نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اثر اور جامع مگر مختصر اور دل نشیں، جنت کی وسعتوں کا تذکرہ اور غیر فانی نعمتوں کا بیان۔ صف بندی۔ جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایات بھی دی گئیں۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی حکمت عملی جنگوں میں رائج چلا آ رہا ہے۔ یہ جنگی حکمت عملی جو آپ نے ہدایات دی تھی، ان میں اہم باتیں یہ تھیں: نظم و ضبط اور جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضا الہی مقصود ہو، تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، کوئی ایک تیر بھی اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے، دشمن کے قریب آنے پر نیزے کا استعمال کرنا ہے اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لیا جائے، اور جان رکھنا جو بندہ گھمسان میں صبر و حکمت، ثابت قدمی اور استقامت دکھاتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم کی یہ ہدایات نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کا حسین امتزاج ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم یا کمانڈ پوسٹ کے استعمال کیا، مگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی معروف کتاب میں سیدنا علی بن ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر میں ہم نے رسول اللہ کو سخت لڑائی کے وقت سب سے آگے دیکھا، دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے تو آپ کے سایہ میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفار کے درمیان لڑے جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 313 اور کفار کی تعداد 1000 جنگجو پر مشتمل تھی، جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلواریں، ہتھیار، عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے، مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے شاندار فتح نصیب فرمائی۔ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی۔ سچ اور باطل میں فرق کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ فرقان بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں لاکھوں سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام پر اور آپ کی آل پر، آمین ثم آمین۔